لاہور میں جو بی بی پاک دامن کا دربار ہے وہ حضرت علی کی بیٹی ہیں. بس یہ مشہور کیا جی، واللہ عالم. کوئی ایسی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ کوئی اس طریقے سے کنفرم کر سکتا ہے. اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو کرسچنز کبھی بھی آخری نبی کو دیکھ کر نہیں پڑھیں گے. کیا مطلب؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. ہاں یہ ان کو کس نے بتایا؟ میں نے تو نہیں کہیں پڑھا. بھئی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو جو مانیں گے تو وہ ان کی بھی مانیں گے. انہوں نے سمجھا کہ بھئی اس وقت کے مسلمان بھی ان جیسے ہی ہوں گے کہ اللہ رسول کو مانے، اللہ رسول کی نہ مانے. اس وقت یہ آپشن نہیں ہوگا. وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو جب عیسیٰ ابن مریم اس امت کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلائیں گے تو ظاہر ہے اس نبی پر ایمان لانے کے لیے کہیں گے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امامت میرا ایک امتی کروا رہا ہوگا. پہلی نماز جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور اوورآل جو لیڈرشپ ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے کریں گے. بعد میں عیسیٰ ابن مریم ہی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، نمازیں بھی وہی پڑھائیں گے. پھر وہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، پھر روضہ شریف میں وہ دفن ہوں گے. اس کے بعد امام مہدی ان کی خلافت کو لے کے چلیں گے. یہ میں نے تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کی. سجدوں کے درمیان رفع الیدین والی حدیث اگر ٹھیک ہے تو کیا ہم سجدوں کے درمیان رفع الیدین کر سکتے ہیں؟ جی وہ حدیث شیخ البانی کے نزدیک درست ہے، ہمارے نزدیک اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن حضرت انس ابن مالک سے سجدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے. امام بخاری نے جز رفع الیدین میں نقل کیا ہے. سجدوں میں رفع الیدین کرنا یہ جائز ہے، لیکن عمومی سنت وہی 4 رفع الیدین ہے. سٹارٹ میں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت 3 ہو گئے، اور چوتھا جب دوسری رکعت مکمل کر کے آپ تیسری رکعت میں اٹھتے ہیں. یہ 4 رفع الیدین ہیں. باقی سجدوں میں رفع الیدین چونکہ سیدنا انس ابن مالک سے ثابت ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. اور میں بھی کبھی کبھار کرتا ہوں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. آپ کو میں ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں. ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ شروع میں ہی جب میں گھر میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ کرتا تھا تو وہ بریلوی تھے، ریورٹ ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی رفع الیدین شروع کرے تو بے نمازی بھی سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو بے نمازیوں نے ایک مولوی بریلویوں کا بلوایا. اس نے ان کو آ کے بتایا کہ بھئی سنن نسائی میں تو سجدوں میں بھی رفع الیدین موجود ہے، ٹھیک ہے، تو تم سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا. وہ کہتا ہے اچھا سجدوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے میں سجدوں میں بھی شروع کر دیتا ہوں. پھر اس نے کہا مولانا یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں سجدوں میں بھی ہے تو تسی کیوں نہیں کرتے؟ لو سامو، یعنی منو مشورہ دے رہے ہو کہ سجدہ وچ بھی رفع الیدین ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شروع کر دینا وا، لیکن تسی دسو، تسی منو دس رہے ہو کہ سجدے بھی رفع الیدین ہے تو تسی خود کیوں نہیں کرتے؟ کہانیاں بنائی ہوئی، جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. کہتے ہیں جی وہ منسوخ ہو گیا. بھئی عبد القادر جیلانی جو لوح محفوظ پڑھا کرتے تھے، تھلے ویکھدے سن تے تیل بھی کراس ہو جاتا سی، ہاں اتنے ویکھدے سن تے لوح محفوظ پڑھ لیندے سن. تو وہ تو رفع الیدین کرتے تھے. یقیناً انہوں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہوگا نبی علیہ السلام رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں. باقی لوگوں نے تو کتابیں پڑھ کے رفع الیدین شروع کیا ہے یا نہیں کیا. عبد القادر جیلانی کو تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بقول تمہاری ڈاکٹرن کے. وہ تو ڈائریکٹ لوح محفوظ پہ دیکھیں گے اچھا نبی اسلام اس طرح نماز پڑھتے سن، انہوں نے ویڈیو ویکھی ہوتے شروع کر دیتا. یا پھر مانو کہ سب فراڈ ہے کہ عبد القادر جیلانی کوئی لوح محفوظ نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھتے سن جنہوں کا عقیدہ نا کہ لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے ان کو رفع الیدین کرنا چاہیے. لو سامو، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، تمہیں کرنا پڑے گا. صرف 11ویں نہیں کھاڑیاں، رفع الیدین بھی کرنا ہے. کیا فوت ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ صدقہ کر سکتے ہیں. قربانی والی جو روایت ہے وہ کمزور ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. جیسے کہ ایک گائے میں 7 حصے نہیں، الگ سے آپ دیں اور وہ بھی صدقہ ہوگا. قربانی جو ہے وہ زندہ کی طرف سے ہوگی. سبحان اللہ
والحمد لله ولا